السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی ولا تظلمون فتیلا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وإن تصبهم حسنۃ یقولوا هذه من عند اللہ وإن تصبهم سیئۃ یقولوا هذه من عندک قل کل من عند اللہ فما لهؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا۔ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله، او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدق رسوله النبی الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ درود شریف پڑھ لے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قرآن اور حدیث کے تمام علوم کا ہم مطالعہ کریں اور قرآن اور حدیث کے تمام علوم کو ہم ایک جگہ جمع کر لیں، ایک جگہ اکٹھا کر لیں، تو ہمیں تین طرح کے عالم معلوم ہوتے ہیں، تین طرح کی دنیا معلوم ہوتی ہے۔ ایک وہ عالم ہے جہاں کوئی پریشانی نہیں، جہاں کوئی دکھ نہیں، جہاں کوئی تکلیف نہیں، جہاں کوئی ٹینشن نہیں، جہاں کسی قسم کا کوئی غم نہیں، کسی قسم کا کوئی خوف نہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس عالم کو جنت کہتے ہیں۔ ایک وہ عالم جہاں پریشانی ہی پریشانی ہے، دکھ ہی دکھ ہے، تکلیف ہی تکلیف ہے، چین سکون کا نام و نشان نہیں، راحت عافیت کا نام و نشان نہیں، بلکہ ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر وقت تکلیف، ہر وقت دکھ، ہر وقت صدمہ، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس عالم کو جہنم کہتے ہیں۔ اگرچہ یہ دو عالم مرنے کے بعد کے ہیں، لیکن ایک وہ عالم ہے جہاں پریشانی بھی ہے، راحت بھی ہے، دکھ بھی ہے، سکھ بھی ہے، تکلیف بھی ہے تو عافیت بھی ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس عالم کو دنیا کہتے ہیں، اور فی الحال ہم اسی دنیا میں موجود ہیں۔ دنیا میں اگر راحت ہے تو وہ راحت ہمیشہ ہمیش کی نہیں، دنیا میں اگر دکھ ہے تو وہ دکھ ہمیشہ ہمیش کا نہیں، دنیا میں اگر مال ہے تو وہ مال ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں، دنیا میں اگر غربت ہے تو وہ غربت یعنی غریبی ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں۔ موت آ گئی، راحت ختم ہو گئی دنیا کی، موت آ گئی، دنیا کی تکلیف ختم ہو گئی، موت آ گئی، دنیا کی امیری ختم ہو گئی، موت آ گئی، دنیا کی غریبی ختم ہو گئی۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین بڑے زبردست انداز میں ہمیں سمجھا رہے ہیں، فرمایا قل، میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں بسنے والے لوگوں کو یہ باتیں بتلا دو، دنیا میں بسنے والے لوگوں کو یہ باتیں سمجھا دو، جس دنیا کی محبت میں تم اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزارتے ہو، جس دنیا کی محبت میں تم آپس میں لڑائی جھگڑے کر کے زندگی گزارتے ہو، جس دنیا کی محبت میں تم نے آخرت کو بھلا دیا ہے، فرمایا متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کی زندگی تھوڑے دنوں کی زندگی ہے، تمہارے دیکھتے دیکھتے ختم ہو جائے گی۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہے، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔
ان کی کتاب ہے فارسی زبان میں مثنوی، جس کا اردو ترجمہ موجود ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف فرما ہے، اور آپ کو معلوم ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے بڑی زبردست حکومت دی، ہواؤں پر کنٹرول اور ہر مخلوق پر کنٹرول۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہر جانور تابع تھے، ہر پرندے تابع تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف فرمائے، ایک سیدھا سادہ آدمی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آ گیا اور کہا کہ حضرت بہت پریشان ہوں، بہت دکھی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے چہرے کو دیکھ لیا، چہرے سے بڑا غم ظاہر ہو رہا تھا، چہرے سے بڑا دکھ ظاہر ہو رہا تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، اللہ کے بندے کیوں دکھی ہے، کیوں پریشان ہے، کون سی تکلیف میں تو مبتلا ہو چکا ہے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ حضرت معاملہ یہ ہے کہ ملک الموت نے مجھے بڑی عجیب نگاہوں سے دیکھا ہے۔ اس زمانے میں ملک الموت نظر آتے ہوں گے، اور حدیث شریف میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، دنیا سے جانے والا آدمی تو ملک الموت کو دیکھتا ہی دیکھتا ہے، روح نکالنے والے فرشتے کو دنیا سے جانے والا آدمی تو دیکھتا ہی دیکھتا ہے۔ تو فرمایا کہ ملک الموت آئے، میری روح تو قبضہ نہیں کیے، لیکن مجھے بڑی عجیب نگاہوں سے دیکھ کر گئے ہیں، مجھ پر بڑی عجیب نگاہ ڈالی ہے، اب مجھے ڈر محسوس ہو گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے بندے تو کیا چاہتا ہے؟ جب ملک الموت نے تجھے بڑی گہری نگاہوں سے، بڑی عجیب نگاہوں سے دیکھا ہے، تو اب تو کیا چاہتا ہے؟ فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس بستی سے روانہ ہو جاؤ، اور اس بستی سے روانہ ہو کر میں ہندوستان کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا تو ہوا نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے اس آدمی کو ہندوستان پہنچا دیا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کی بستی سے ہندوستان پہنچنا یہ چونکہ بہت لمبا سفر تھا، لیکن ہوائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھی، تو اللہ پاک نے ہوا کے ذریعے اس آدمی کو ہندوستان پہنچا دیا۔ اب دوسرے دن ملک الموت کی ملاقات ہو گئی حضرت سلیمان علیہ السلام سے۔ فرمایا ملک الموت سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہ کل تم نے ہماری بستی کے ایک آدمی کو بڑی عجیب نگاہوں سے دیکھا، بڑی ڈراؤنی نظر سے دیکھا، جس کی وجہ سے وہ آدمی بڑا ڈر گیا۔ کیا ارادہ رکھتے تھے آپ اس کی روح کو قبضہ کرنا چاہتے تھے یا اس کو یہاں سے بھگانا چاہتے تھے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ سوال کیا تو فرمایا ملک الموت نے کہ اللہ پاک نے اس کی روح مجھے ہندوستان میں قبضہ کرنے کا حکم دیا تھا، اور میں نے اس کو یہاں پایا۔ اس کی روح مجھے قبضہ کرنے کا حکم دیا تھا ہندوستان میں، اور میں نے اس کو یہاں پایا، تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ میں تو آسانی کے ساتھ ہندوستان پہنچ جاؤں گا، یہ کیسے پہنچے گا؟ کل اس کی روح میں نے ہندوستان میں قبضہ کر لی ہے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملک الموت نے یہ بات کہی ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا زبردست نتیجہ نکالا اس واقعے کو لکھنے کے بعد۔ کیا فرمایا؟ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر وقت اللہ رب العالمین سے معاملے کو صاف رکھو، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد کے تمام فرائض و واجبات ادا کر کے ہی چین سے بیٹھو، ورنہ سکون و اطمینان سے نہ بیٹھو۔ نہ معلوم کہاں اور کس وقت ہم دنیا سے حساب کے لیے طلب کر لیے جائے، یعنی بلا لیے جائے، دنیا سے چلے جائے، اس لیے کہ جو وقت اللہ رب العالمین نے موت کا مقرر فرما رکھا ہے اس کا ایک لمحہ بھی آگے پیچھے بولو نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ پاک نے وقت مقرر کر رکھا ہے وہ تو ہے ہی ہے، اسی وقت پر ہماری موت آنی ہے، اس سے ایک سیکنڈ آگے نہیں، ایک سیکنڈ پیچھے نہیں۔ تو میں اصل بتلانا یہ چاہتا ہوں، قرآن کریم میں اللہ پاک نے ہمیں جگہ جگہ پر یہ باتیں سمجھائی ہیں۔ کبھی کبھی دنیا میں کچھ حادثات ہوتے ہیں، جیسے آپ نے سنا کہ کل ایک احمد آباد کی فلائٹ ہے جو لندن کا سفر کر رہی تھی اور ایک حادثے کا شکار ہو گئی، جس میں بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بلکہ 240 یا 242 کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک آدمی کے علاوہ سب کی جان نکل گئی، سب اللہ کو پیارے ہو گئی۔ بس اللہ سے دل سے دعا کرتے ہیں ہمارے مسلمان پیارے ہوئے ہیں اللہ کو، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کو کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ اور بہت سے ہمارے وطنی بھائی جو اس حادثے میں اللہ کا جو فیصلہ تھا اسی پر گئے ہیں، اللہ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل نصیب فرماوے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ کرنے دھرنے والی ذات تو بولو صرف ایک اللہ کی ہے۔ ٹیکنالوجی کتنی بھی آگے بڑھ جاوے، لیکن اللہ کے فیصلے سے بولو وہ آگے بڑھ سکتی نہیں ہے۔
جن احباب نے فلائٹ کا سفر کیا ہے اور قرآن کریم کا ترجمہ پڑھا ہے تو وہ یقیناً جانتے ہیں اگرچہ سبب کے طور پر فلائٹ چل رہی ہے لیکن حقیقت میں چلانے والا پائلوٹ نہیں، حقیقت میں چلانے والا تو ایک اللہ ہی ہوتا ہے۔ انسان سمجھ سکتا ہے کہ ہواؤں کو اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا کہ میں نے مسخر کر دیا، یعنی ہواؤں کو تمہارے تابع کر دیا، ہواؤں کو تمہارے تابع کر دیا تو کیا مطلب ہے؟ اللہ پاک نے ہوا ہمارے لیے بنائی۔ اسی لیے تو علامہ اقبال نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی تھی کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یعنی اگر تمہاری زندگی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزر رہی ہے، شارٹ زندگی میں اپنی من مانی زندگی نہیں گزارتے ہو، اللہ کو راضی کر کے زندگی گزارتے ہو، حلال کھاتے ہو، حرام سے دور رہتے ہو، نمازوں کا اہتمام کرتے ہو، اپنی زندگی میں تقوی اور پرہیزگاری کو داخل کرتے ہو، کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہو، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتے ہو، کبھی کسی کے ساتھ برا سلوک نہیں کرتے ہو، دلوں میں دشمنیوں کو نہیں پالتے ہو، کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں، یعنی دنیا پوری تیری ہے۔ جب اللہ رب العالمین ہمارا ہے تو اللہ کی ہر مخلوق ہماری ہے۔ اسی لیے تو حدیث شریف کے الفاظ ہیں ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین نے دنیا کو تمہارے لیے بنایا اور تمہیں آخرت کے لیے بنایا۔ تو جب ہم ہوائی جہاز کا سفر کرتے ہیں اس وقت یہ محسوس ہوتا ہے اگرچہ انجن اپنا کام کرتا ہوگا، ٹیکنالوجی اپنا کام کرتی ہوگی، لیکن حقیقت میں ہواؤں کو کنٹرول کرنے والا بولو کون ہوتا ہے؟ ایک اللہ ہی ہوتا ہے۔ یہ مشینیں ہوا پیدا کر سکتی ہیں، یعنی ہوا کا وجود، لیکن ہوا بنانے والا تو ایک اللہ ہی ہے۔ ہوا کوئی دنیا کی طاقت بولو بنا سکتی نہیں ہے۔ ابھی پنکھا چل رہا ہے تو پنکھا صرف گھومتا ہے، لیکن ہوا کون پیدا کرتا ہے؟ وہ تو اللہ ہی پیدا کرتا ہے۔ تو کرنے دھرنے والی ذات بولو کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ بعض واقعات ہمارے لیے عبرت کے لیے ہوتے ہیں، ان کے بھی تو ایک تمنا، ان کی بھی تو ایک تمنا ہوگی، ان کے دلوں میں بھی تو ایک ارمان ہوں گے، کوئی نہ جانے کیا کیا مقصد سے سفر کر رہا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کسی کو بھی نہیں معلوم تھا کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ تو ہم بھی کبھی کبھی سوچے، اور جب بھی کسی کو پریشان حال دیکھے، یہ تو بہت بڑا حادثہ کہ ایک کسی انسان کی جان پر حملہ ہو جاوے، کوئی مر جاوے، کوئی آگ میں جل جاوے، ہم کسی جانور کا بولو آگ میں جلنا برداشت کر سکتے نہیں ہے، اس کو دیکھے تو ہمیں برداشت نہیں۔ تو انسان تو یہ تو مقدس ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو تو بڑا عزت والا بنایا ہے، بڑی شان والا بنایا ہے، ہر مخلوق کو بنایا، کن فیکن کہہ کر بنایا ہے، ہو جا ہو گئی۔ لیکن جب انسان کو بنانے کی باری آئی تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین فرماتے خلقتہ بیدی، میں نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ تو اتنا مکرم انسان، اتنا مشرف انسان، اتنا باعزت انسان، جب اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو تو بولو ہمیں برداشت ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے، نہیں ہوگا برداشت۔ لیکن حدیث شریف میں ایک دعا بتلائی ہے، جب بھی ایسی پریشانیوں کی، ایسے حالات کی خبر سنو، کرنے دھرنے والی ذات تو بولو اللہ کی ہے۔ اور تفسیر کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، دیکھو اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو ہر کام پر مقرر فرمایا ہے۔ روح نکالنے والے فرشتے بولو کون؟ جن کو ہم کہتے ہیں ملک الموت، ان کا نام لکھا ہے حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ ان کا یہ کام ہے کہ وہ لوگوں کی روح قبضہ کرتے ہیں، اللہ پاک نے اسی پر ان کو لگایا ہوا ہے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام کو اللہ پاک نے جب یہ روح نکالنے کا کام سپرد کیا تو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ یہ کیسے ہوگا؟ یہ تو بہت مشکل کام ہے۔ بطور اعتراض کے نہیں، ایک سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ حضرت عزرائیل یہ کہنا چاہتے ہیں اللہ یہ تو بہت بھاری کام ہے، حالانکہ اللہ پاک طاقت دینے والا ہے کہ میں سب کی روحیں نکالوں گا، سب کی بد دعائیں لوں گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا ملک الموت سے عزرائیل علیہ السلام سے تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں ایسے اسباب پیدا فرما دوں گا کہ تمہاری طرف کسی کی بھی توجہ نہیں جائے گی۔ کوئی آدمی بھی، جتنے بھی دنیا سے گئے ہیں بہت کم ہوں گے، 100 میں سے 2 یا 3 یا 4 آدمی ہوں گے کہ جو یوں کہہ رہے ہوں گے کہ اللہ پاک نے اسے موت دی اور وہ چلا گیا۔ باقی عامتاً یہی بات کہی جاتی ہے بہت سخت بخار تھا اس وجہ سے دنیا سے چلا گیا، بہت بی پی زیادہ ہائی ہو گئی اس وجہ سے دنیا سے چلا گیا، ہارٹ اٹیک آ گیا اس وجہ سے دنیا سے چلا گیا، فلانا انجیکشن لے لیا وہ فلانا انجیکشن اس کی موت کا سبب بن گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا ایکسیڈنٹ میں دنیا سے چلا گیا، ندی میں نہانے کے لیے گیا وہاں سے دنیا سے چلا گیا، فلائٹ میں کریش ہو گیا دنیا سے چلا گیا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ کسی نے یوں تو کہا ہی نہیں ہے کہ اس کی موت مقدر کی لکھی ہوئی تھی اور اللہ پاک نے اسے اسی طریقے سے بلا لیا۔ ہاں اللہ سے
عافیت کی دعا ضرور کرنی چاہیے، عافیت کی دعا ضرور کرنی چاہیے۔ لیکن حدیث شریف میں لکھا ہے کہ اللہ نے ایمان جس کے دل میں رکھا ہے اور وہ آگ کے حملے سے مر جائے، یعنی اللہ پاک اسے موت دے دے، تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل قیامت میں وہ شہیدوں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ تو میں اصل کہنا یہ چاہتا تھا، جب بھی ایسی کوئی دکھی کرنے والی خبریں ہمارے سامنے آوے تو ہمارے نبی نے ایک دعا ہمیں بتلائی ہے، بہت آسان دعا ہے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب تم نے کسی کو پریشان حال دیکھ لیا، کوئی آدمی بڑا پریشانی میں ہے، کوئی آدمی بڑے دکھ میں ہے، بڑی تکلیف میں ہے، حدیث شریف میں فرمایا کہ کسی کے دکھ کو دیکھ کر خوش مت ہو جاؤ، یہ مت سوچو کہ فلاں آدمی کو اللہ نے دکھی کیا ہے تو تم دل میں خوش ہونے لگو۔ صحیح حدیث میں موجود ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو اللہ پاک وہ دکھ اس پر سے ختم کر دیتا ہے اور وہ دکھ تمہارے سر پر ڈال دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لیکن ہم دعا پڑھ لیتے ہیں الحمدللہ الذی عافانی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں عافیت بخشی ہے، مما ابتلاک بہ، جس مصیبت میں اللہ پاک نے اس کو مبتلا کیا ہے اس مصیبت سے اللہ نے مجھے بچائے رکھا ہے، وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اور اللہ پاک نے اپنی مخلوق میں مجھے فضیلت بخشی ہے جس کی وجہ سے مجھے عافیت دی ہے۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ جب ہم یہ دعا پڑھ لیتے ہیں تو اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے موت تک اللہ پاک ہمیں اس تکلیف میں مبتلا نہیں کرے گا جس تکلیف میں ہم نے کسی کو دیکھ کر یہ دعا پڑھی ہے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ہمارا یقین مضبوط ہونا چاہیے۔ اسی لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر رہتا ہے۔ مسافر آدمی کبھی چین سکون سے نہیں چلتا ہے، جب تک اس کی منزل پر نہ پہنچے اسے بے چینی اور بے قراری ضرور رہتی ہے۔ یہ دنیا ہماری منزل نہیں ہے، ہماری منزل آخرت ہے، پتہ نہیں زندگی کا چراغ کب بجھ جائے۔ اسی لیے حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، سمجھدار، ہوشیار، چالاک آدمی وہ ہے جو دنیا کی زندگی میں ایسے اعمال کر لے جو اعمال اسے موت کے بعد کام آئیں گے، اور میری امت کا ناسمجھ نادان آدمی وہ ہے جو دنیا کی زندگی اپنی منمانی گزارے اور اللہ سے جنت کی امید لگائے بیٹھا ہو۔ بس اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کی دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد روزانہ اس دعا کا اہتمام پابندی کے ساتھ کرو، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، صرف 7 مرتبہ پڑھ لو۔ جہنم سے چھٹکارا تو ملے گا ہی ملے گا۔ جب اللہ پاک جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے تو بولو کہ اللہ پاک دنیا کی آگ سے نہیں بچا سکتا؟ اور علماء نے لکھا ہے کہ جنات بھی آگ کے بنے ہوئے ہیں، تو اس دعا کا اہتمام کرنے کی برکت سے اللہ پاک جنات کے حملے سے بھی اسے بچائے رکھے گا اور آگ والے تمام حادثات سے اللہ پاک اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کو عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم پر اتنے ہیں کہ ان کو گننا چاہے تو گن نہ سکے، شمار کرنا چاہے تو شمار نہ کر سکے۔ جتنا بھی ہو سکے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود شریف کا بھی خاص طور پر اہتمام کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود پاک کا اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے۔ کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو، استغفر اللہ الذی لا